برکت والی زندگی ہماری زندگی میں کیسے آئے، برکت کا پتہ کیسے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت لکھا ہے، ذکر کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ لوگ مومن ہو اور ساتھ میں تقویٰ والی زندگی اختیار کرے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرے، معصیات سے، گناہوں سے بچے، تو اللہ کہتے ہیں ہم اسے آسمان سے رزق دیں گے۔ رزق کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، یہ کیوں ہے؟ خدا اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ہم معصیات والی زندگی کو چھوڑ کر شریعت کے حدود والی زندگی میں ہم آ جائیں۔ گناہ کرتے کرتے اب تک ہماری زندگیوں کا اکثر حصہ چلا گیا ہے، اور گناہوں کے دلدل میں، گناہوں میں اس طرح ہم ملوث ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی کام میں برکت نظر نہیں آتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم اور سب کو مل کر یہ کرنا پڑے گا، اگر زندگی میں، رزق میں، کاروبار میں، اپنے گھر بار میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اندھیرے میں، اجالے میں، جلوت میں، خلوت میں، ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے سچی طور پر اللہ کے تقویٰ والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دیں، برکت حاصل ہو۔ ہم اور آپ اور ہماری آپ کی سوچ، فکر اور بولی تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن کیا خیال ہے ہمارا قرآن کا ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ اللہ نے جو کہا ہے اسی اعتبار سے ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے، ہم کاروبار کے اعتبار سے اچھی ترقی کر جائیں، ہمارے گھر میں سکون والا ماحول رہے، ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول آئے، تو سب سے پہلے کام ہمارا اپنے آپ کو تقوی والی زندگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ گناہ کے رہتے ہوئے ہم چاہیں گے اربوں کے مالک، خربوں کے مالک ہو، لیکن بزنس اور تجارت میں لگے ہوئے، کاروبار میں لگے ہوئے، اس کے بعد بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہم آپ گناہوں کی زندگی میں زندگی گزارے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ لوگ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی، احتیاط والی زندگی اگر گزاریں گے تو ہم اسے آسمان سے رزق دیں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں کا ایک محاسبہ کریں کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے کتنے گناہ کیے، ہم کو معلوم ہے، دوسرے کسی کو معلوم ہے، خدا کو معلوم ہے۔ اپنے رب سے رابطہ جوڑ کر یہ کہیے خدا ہم نے بہت سے غلطیاں کی، اب نہیں کرتا گناہ، معاف کر دے، میری زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دوسری چیز، مختصر وقت رہتا ہے آپ کے پاس، دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے ہمارے نوجوان دوستوں کو، کاروبار کرنے والوں کو، تسبیح لے کے ہم بیٹھے رہے، نہیں، اس کے طریقے اسلام نے، شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، زندگی میں برکت آئے گی، گھر بار میں، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، عمر میں، اور بھی جو چیز کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا رب خود کہہ رہا ہے، میرا نام لو، میرے نام سے ہر کام کا آغاز کرو، ہر کام کی اوپننگ کرو، ہر کام کی شروعات کرو، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو چیزوں سے اللہ آپ کے کاروبار میں، اپنی زندگیوں میں، تجارت میں، گھر بار میں برکت دیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ملک، جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور ہم برکت تلاش کر رہے ہیں دوسری جگہ۔
تو جس کے پاس جو چیز ہے وہیں سے وہ چیز مل سکتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں ملک ہے۔ تو اللہ کا نام بابرکت ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے نام سے، تبارک اسم ربک، اپنے رب کے پروردگار کے نام سے، یعنی بابرکت نام سے، برکت والے نام سے کوئی کام کی شروعات کرے، اوپننگ کرے۔ یہ دو چیز مفسرین اس آیت کے ضمن میں تبارک اسم کا، اسم کا جو لفظ ہے یہ ورڈ کہتے ہیں، اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ اب آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، میننگ ہوتا ہے اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کریں، کسی کام کی اوپننگ اور شروعات کریں۔ لیکن اس کے ایک اور معنی آتے ہیں جو اس ٹاپک پر میں اس کو فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اسم کے بہت سے عرب کے لغت والے، ڈکشنری والے لکھتے ہیں اسم کا نام معنی ہے برکت۔ اب آیت کا میننگ ہو جاتا ہے، آیت کا مفہوم ہو جاتا ہے اللہ کے برکت سے، اسم ربک اپنے پروردگار کی برکت سے۔ تو اس ذکر کے اندر میں نے دو باتیں لائی، دونوں قرآن سے ہم نے ثابت کیا، اللہ کے برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اور اللہ کا نام لو اور اللہ سے برکت حاصل کرو۔ اب ہم اس کو ذکر میں ہم کس طرح، کیا تسبیح لے کے ہم بیٹھے رہیں؟ اگر کسی کے پاس وقت ہے تسبیح لے کے بیٹھیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے مسلمان جو بزی رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، کہ ہم بھی ذکر میں مشغول رہے، اللہ کی طرف میرا دھیان رہے، میری توجہ رہے، تو اس کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے آپ بائک چلاتے ہیں، آپ کار چلاتے ہیں، جیسے ہی آپ کار کا دروازہ کھولیں بولیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ برکت کا نام معنی میننگ بتایا، اللہ کی برکت سے میں نے دروازہ کھولا ہے۔ گاڑی کے اندر آپ اپنی کیلی چابی لگائیں، لگاتے ہی بولے بسم اللہ، اللہ کی برکت سے۔ گاڑی کا اسٹارٹ کریں، جیسے شروع کریں، اس کو چالو کریں، بولے بسم اللہ۔ گاڑی کو آگے بڑھانا شروع کریں، بولے بسم اللہ۔ یہ ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنی گاڑیوں کو دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے، چابی کیلی لگا کر اس کو اسٹارٹ کرتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، گیئر چھوڑ کر اس کو آگے بڑھاتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس دکان میں، کاروبار میں جو دروازے لگے ہوئے ہیں آپ کی دکان کے اندر، اس دکان کو کھولتے ہوئے، چابی گھماتے ہوئے کہے بسم اللہ، دروازہ کھولتے ہوئے بولے بسم اللہ، کسی گاہک سے شروع کرے بات کہے بسم اللہ۔ اللہ کہتا ہے جن جن کاموں میں، جس جس جگہ میں، جہاں جہاں میرے ناموں کا تذکرہ ہوگا، ہم ان تمام کاموں میں اپنے نام کی برکت سے برکت عطا فرمائیں۔ کیا ہم اس کو کرتے ہیں؟ کیا ہم گاڑیاں نہیں چلاتے؟ کیا ہم گھر کے دروازے نہیں کھولتے؟ ہم اپنی دکانوں کا، کاروبار کا کام شروع کرتے ہیں تو کیا ہم بسم اللہ بولتے ہیں؟ اگر نہیں بولتے تو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ برکت ہے۔ تیسری چیز ہماری زندگی میں، ہمارے ہر کام میں برکت ہو، تیسری چیز شارٹ مختصر میں دعا۔ کیا ہے؟ دعائیں۔ اب یہ دعا کیا چیز ہے؟ دعا سے برکت کیسے ہوگی؟ ہاں جی ہاں، دعا سے بھی برکت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں امام صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھر والے پریشان حال ہیں، دعا کر دیجیے۔ تو دعا سے بھی برکت ہے۔ دعا دو طرح کی چیزیں، اس کو سمجھیے گا ذرا۔ ایک دعا کرانا اور ایک دعا لینا۔ دعا کرانا ہمارے یہاں ماحول ہے، چلو بھائی مدرسے کے بچے کو جا کے کچھ دے دیا، دعا کرا لیا، امام صاحب کو کچھ دے دیا، دعا کرا دیا، اپنے گھر بلا کے دعا کرا لیا، بڑے بھیا آپ نمازی ہیں، میرے حق میں دعا کیجیے، میں پریشان حال ہوں، فلاں آدمی کو اپنے کا دعا کیجیے۔ یہ ہوا دعا کرانا جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نام کو صرف پڑھنا شروع کریں روزانہ، صرف بسم اللہ، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے ہر کام میں تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف میرا نام کافی ہو جاتا ہے۔ ہر کام کے آغاز میں، شروعات میں صرف بسم اللہ کریں۔
نہ کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانا پڑے گا، نہ عملیات کے پاس جانا پڑے گا، کسی کے پاس نہیں۔ اللہ خود کہتا ہے میرا نام برکت والا ہے، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے نام سے جس کام کی اوپننگ ہو، جس کام میں میرا نام لیا جائے، ان تمام کاموں کو میں اپنے انداز سے بابرکت بنا دوں گا۔ کہہ رہا تھا دعا ایک کرانا ہے جو ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہم دعا کراتے ہیں، امام صاحب دعا کر دیجئے، بھائی صاحب دعا کر دیجئے، نمازی صاحب دعا کر دیجئے، یہ دعا کرانا ہے۔ ایک چیز ہے جو ہمیں اپنانا ہے، وہ دعا لینا ہے، دعا کرانا نہیں، دعا خود لینا، کہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہمارے ماں باپ دعا دینے پر مجبور ہو جائے، ہمارے چہروں کو دیکھ کر اگر ہم شاگرد ہیں تو ہمارے استاد دعا دینے پر مجبور ہو جائے، ہمارے چہروں کو دیکھ کر اگر ہم شوہر ہیں تو ہماری بیوی دعا دینے پر مجبور ہو جائے، اور ہمارے چہرے کو دیکھ کر اگر ہم بیوی ہیں تو میرے شوہر دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ اصل دعا لینا ہے۔ یہ دعا لینا اگر آ گیا ہمارے اندر تو قسم خدا کی اللہ کی ذات کی سے امید ہے کہ اس گھر میں، اس انسان کی زندگی میں ہر کام میں برکت۔ ہم دعا لیتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں یہ بات تو ضرور آتی ہے کتنا انہوں نے مجھے ستایا ہے، یہ ہمارے دلوں میں ایک آہ ضرور آتی ہے۔ ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہمارے بھائی، ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہمارے ماں باپ، ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہماری اولاد، ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہمارے شوہر، ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری محلے کی عورتیں یہ تو کہتی ہے کتنا بدمعاش ہے یہ، کتنا بدتمیز ہے یہ، کتنا نالائق ہے، کتنا احمق ہے۔ یہ اچھا ہوتا، لے کر کے گراہ جاتے ہیں دل۔ ماں باپ اپنے اولاد کی اعتبار سے، اولاد اپنے ماں باپ کے اعتبار سے، بہن بھائی کے اعتبار سے، شوہر بیوی کے اعتبار سے، بیوی شوہر کے اعتبار سے دعا نہیں دیتے، ضرور نکالتے کہ کتنا مجھے ستایا۔ اگر دعا لینے والے ہم بن جائیں تو یقیناً اللہ ہمارے ہر کام میں برکت دے گا۔ سنیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ یہ روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتا تھا پھر بھول جاتا تھا، یعنی بھولنے کی بیماری تھی۔ میں نے یہ شکایت کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر ایک دعا دی، اس کے بعد میں آخری سانس تک ایک بات اللہ کے نبی کی سنتا، کبھی میں اس کو نہیں بھول پاتا، کوئی بات میرے سے بھولی نہیں جاتی۔ یہ دعا لینا ہے، یہی ہمیں اپنانا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود سنتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، خادم رسول ہیں، 10 سال تک خدمت کرتے ہیں، آپ کے سفر میں، حضر میں، گھر میں، کہیں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اس خدمت کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل خوش ہونے کے بعد زبان سے 2 جملے نکلتے ہیں حضرت انس کے بارے میں، اس کی عمر کے اندر زندگی میں برکت آئے، مال میں اور اولاد میں۔ یہ 2 دعائیں دی ان کو، اولاد میں اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا انہوں نے کروایا نہیں، دعا خود ان کے زبان سے نکلی، دل سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا لینے سے میری عمر میں، میری زندگی میں، میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ عوام کے باغ کے پھلوں کے جو باغ ہوتے ہیں سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، اور میرے باغ کے پھل سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں میرے رزق کی اتنی آمدنی ہوئی کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے رزق کی آمدنی اتنی بڑھ گئی کہ میں لکڑیوں کے کاٹنے والے کلہاڑے، اس کلہاڑے کے ذریعے سونے کی ڈلی کو میں کاٹا کرتا۔ اب سونے کی ڈلی تو نہیں ہوگی 1 تولہ 2 تولہ 5 تولہ،
سونے کا ٹکڑا میں کس سے کٹنگ کرتا تھا؟ لکڑی کاٹنے والے لوہے کے کلہاڑے سے میں اس کو کٹنگ کیا کرتا تھا۔ یہ رزق کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا نکلنے سے برکت آئی۔ چنانچہ یہ تو آمدنی کی برکت ہے۔ اولاد کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ اپنی اولاد بیٹے پوتے پڑپوتے پوتیوں کو دیکھتا رہا اپنی زندگی میں، 100 سے زیادہ۔ یہ ان کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا دی، رزق میں دعا دی تو وہ حال تھا، اولاد میں برکت کی دعا دی تو 100 سے زیادہ اپنی نسل کے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے 100 افراد کو دیکھا انہوں نے۔ آگے کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہی میں نے ایک صحابی کی دعوت کی اپنے گھر میں، تو صحابی آئے دعوت کھانے کے لیے، میں نے کھانا کھلایا۔ اس وقت باندی کا دور رہا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کھانا کھایا ہو گیا صحابی کا تو ہم لوگ توال دیتے ہیں ہاتھ میں تولیہ پوچھنے کے لیے، تو اپنے باندی سے کہتے ہیں تولیہ لے آؤ، ایک ہاتھ دھلیں گے، صاف کریں گے، ہاتھ پوچھیں گے۔ تو باندی جو تولیہ لے کر کے آئی، ایک مہمان ہے بالکل صاف شفاف کپڑا پیش کرنا پسند کرتے ہیں، تو تولیہ تھوڑا گندا تھا، دھلا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت لہجے میں کہا رہے یہ گندا تولیہ لے کر آئی ہوئی ہے، صاف کر کے لے کے آ۔ تو ہمارے ماحول میں بولا جاتا ہے ایک لہجہ رکو، ایک سیکنڈ رک جاؤ۔ یہ باندی نے کہا اس وقت ان کے جواب میں ایک لہجہ، ایک سیکنڈ رک جاؤ، میں ابھی لے کر آتی۔ یہ مہمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ بول کر گئی ہے کہ ایک لہجے میں، ایک سیکنڈ میں آ رہی ہوں واپس، ان کو غصہ کرنے کی بات نہیں۔ ادھر سے دیکھا کہ وہ ایک چولہے پہ تندور پہ آگ جل رہی ہے، یہ باندی اس تولیے کو آگ پر ڈال دیتی ہے اور سیکنڈ 2 سیکنڈ کے اندر واپس لے کے آتی ہے جھاڑتے ہوئی۔ یہ مہمان جب اس کو مہمان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو ہاتھ سے منہ صاف کرتے، ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ یہ مہمان کہہ رہا ہے کہ گرم گرم تولیہ صاف شفاف، جو ابھی کیا تھا گندا تھا، بالکل صاف شفاف ہے، چمک رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑی تعجب ہوئی۔ انس رضی اللہ عنہ کی طرف میں نے دیکھا اور کہا انس یہ صاف شفاف سیکنڈوں میں یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھا کہ آپ کے اندر انہوں نے اس تولیے کو ڈال دی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کائنات کے مولا، ہمارے اور آپ کے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ایک مرتبہ میں نے دعوت کی تھی اور دعوت میں یہی تولیہ پیش کیا تھا۔ آپ نے ہاتھ رکھا، اس تولیے سے ہاتھ پوچھا، اس کے بعد سے آج تک تولیہ جو ہے آگ میں جلتی نہیں ہے، آگ میل کچیل کو جلا کے صاف کر دیتی ہے۔ جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تولیہ صاف کرنے کی، آگ میں ڈالتے ہیں، تولیہ صاف مل جاتا، میل کچیل صاف ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی زندگی میں برکت کی دعائیں دی۔ اس وقت میں یہ جملہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تیرے ہر کام میں برکت۔ تو اس چیز کو ہم اپنائیں کہ دعا لیں، دعا کرانے سے زیادہ ہے دعا لیں۔ ایک ہوتی ہے دل کی دعا اور ایک ہوتی ہے زبان کی دعا۔ ہم زبانی دعا تو بہت سے کراتے ہیں، لیکن دل کی دعا لینے والے بنے، ہم ایسا چہرہ، ہم ایسے نیک بنے، ہم ایسے اخلاق اور کیریکٹر والے بنے، ہمارے ماں باپ خوش ہو کر دعا دے کہ اللہ بیٹا میرا باہر جا رہا ہے، عافیت سلامت کے ساتھ رکھے۔ ماں باپ اگر گھر میں بیٹا جا رہا رخصت ہوئے، یہ دل کرے ماں باپ کو خوش ہو کر کہ اللہ میرے ماں باپ کو میرے آنے تک صحیح سلامت رکھنا، عافیت کے ساتھ رکھے۔ بیوی ایسے پیش کرے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے کہ شوہر یہ کہنے پر دل سے دعا دینے پر مجبور ہو جائے کہ میری بیوی کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ کی برکت سے اس کو صحیح سلامت رکھا۔ ایسے شوہر کا معاملہ، ایسے اولاد کا معاملہ، ایسے بھائی کا معاملہ۔ چوتھی چیز ہماری زندگیوں میں برکت آنے کی، قرآن کی ہم تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہم مسلمان ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے ہم بھائی ہیں، ہم سب کو اپنانا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں ہر طرح سے پریشان ہیں برکت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن نہیں ملتی۔ چوتھی چیز ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا پڑھیں، کیا ہم پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہم عام ماحول میں ہے،
جو ہم لوگ نمازی ہمارے گھروں میں بھی نہیں، ہفتے میں 2 ہفتے میں 15 دن میں پڑھ لیا، روزانہ معمول نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم بنائیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو جائے، سورہ رحمان کی تلاوت ہو، اخیر کی چھوٹی چھوٹی 10 سورتیں تلاوت کریں، جس طرح ہم اپنے گھروں میں کھانا پکانا روزانہ کرتے ہیں بلا ناغا کے، ایسے انہی کھانوں کے وہ روحانی غذا نہیں ہے، وہ جسمانی غذا ہے، اور تقویٰ اور برکت حاصل کرنے کے لیے روحانی غذا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، تبرک بالقرآن، حدیث کے اندر ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کریم کی تلاوت سے برکت حاصل کر، یہ خدا کا کلام ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی نہیں ہے، ہم برکت تلاش کرتے کہاں سے آئے؟ آخری چیز، حج عمرہ زیادہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، تو حج اور عمرہ کو کریں۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن کے اندر کہتا ہے مبارکن ھدی للعالمین، برکت کا مبارک گھر میں نے بنایا ہے۔ آپ نے اپنا تجربہ دیکھا ہوگا یا تجربہ مشاہدہ کیجئے گا، جو لوگ حجاج کرام میں آنے کے بعد اس کی زندگی میں عجیب سے خوشیاں اس کو لگ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بابرکت گھر ہے، جو یہاں آیا اس برکت کے ڈھیر لے کے جائے گا وہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جب شکایت کرتے تھے اپنے رزق کی تنگی کی، پریشانی کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے حج اور عمرہ زیادہ کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حج اور عمرہ کی زیادتی کرے گا اس کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کہی باتوں کو ہماری اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔